آصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ اعتراض کرنا چھوڑ دو، تسلیم کر لو، تھوڑے سے بھولے بن جاؤ۔ جب آپ ایسے بن جاؤ گے، صحیح بن جاؤ گے، تو آپ کے اندر حکمت اور حکمت کے سرچشمے شروع ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا چپ رہ کر دیکھو، نقش بن جاؤ، دیوار بن جاؤ، پھر آپ کے لیے کائنات کی وسعتیں ہیں۔ اللہ کے بندوں کو غم نہیں ہوتا، کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی ایسی غلطی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے۔ وہ مسافر جسے گاڑی میں جگہ نہ ملی، وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے۔ جب گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے تو وہی مسافر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو خود کو اللہ کے مرضی کے حوالے کر دے۔ جو تکلیف دے گیا مجھے اس کو تکلیف نہیں دینی، اس مقام پر پہنچ جاؤ تو آپ کو اللہ کا قرب فوراً حاصل ہو جائے گا۔ ابھی ایک بات یاد رکھ لینا کہ اللہ اللہ ہے، وہ کسی ترکیب میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی مجاز میں کام نہیں کرنا۔ اگر سارا شہر دعا کرے مگر جو کام اسے نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرے گا۔ اگر چڑیا بھی فریاد کر دے تو کام بن جائے گا۔ تو وہ اللہ ہے جو کسی ترکیب میں نہیں آتا۔ یہ دعا کرو کہ یا اللہ تیری نعمتیں ہمیں تیرے یاد سے غافل نہ کر دے، اور تیری آزمائش ہمیں تیری رحمت سے مایوس نہ کر دے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر، اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جاتا ہے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملات اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا ہی میں ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کی کامیابی کی اللہ سے دعا مانگو، اپنے غریبوں اور بھوکوں کا پیٹ بھرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، راتوں میں نماز پڑھو جب دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم بلا کھٹکے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کے خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کے تمام کاموں کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور ان میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی محل میں تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کا بدلنا اور نہ بدلنا یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے، اس کے لیے اپنے حال کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے مجھے کبھی بری یا گندی زبان میں بات کرتے ہوئے سنا؟ یاد رکھنا، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کے نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں، تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو یہ نہ کہو، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ
اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی یوں تھی، اس نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عقل جیسے شریف چیز پر کمینے نفس کا غلبہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ تو عقل سے بیگانہ ہو گیا ہے اور تو نے اپنے اندر نفس کو بسا لیا ہے۔ اب نفس کا جانور اپنے گھر میں رہ کر شیر ہو گیا ہے اور عقل بیچاری ماری ماری پھر رہی ہے۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ غیلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کا معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ غیلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ذاتی خواہشات کے چنگل سے نکل جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم تو بہت نڈر تھے، تم ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتے تھے، تم کبھی نہگانی آفت سے بھی خوف زدہ نہ تھے، تم بہت حوصلے والے تھے، مگر آج تم اپنے سائے سے ڈر رہے ہو، تم اپنی اولاد سے خوف زدہ ہو، تمہاری اولاد نے تمہیں کسی تکلیف سے گزارا ہے۔ بے خوف دل میں خوف کا پیدا ہونا عجیب ہے، یہ بڑا انتشار ہے۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا گستاخ بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ بے ادب اور گستاخ اولاد والدین کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ والدین کے حوالے سے اللہ سے معافی مانگو تاکہ تمہارے بچے تمہارا انجام اور عبرت نہ بنے۔ جس نے والدین کا ادب کیا اس کے اولاد ادب والی ہوں گی۔